الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت، سماعت، ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ انعام آیت نمبر 50 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفکرون۔ آپ کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف جو کچھ میرے پاس وحی آتی ہے اس کی اتباع کرتا ہوں۔ آپ کہیے کہ اندھا اور بینا کہیں برابر ہو سکتا ہے، تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ حضرات، کفار و مشرکین کہا کرتے تھے کہ اگر آپ نبی ہیں تو فلاں معجزہ لائیے، فلاں باتیں بتائیے۔ اس کے علاوہ بہت سی ایسی باتوں کا مطالبہ کرتے تھے جو ایک انسان کے بس کی نہیں ہوتی ہے۔ انہی مطالبات کے پورا کرنے کی طاقت و قدرت کی نفی کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبانی اللہ کا ارشاد ہے، کیا اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے بھی نہیں ہیں، یعنی ہر طرح کی طاقت و قدرت میرے پاس نہیں ہے جس کے ذریعے میں تمہیں اللہ کی اجازت و مشیت کے بغیر کوئی ایسا بڑا معجزہ صادر کر کے دکھا سکوں جیسا تم چاہتے ہو، یا جسے دیکھ کر تمہیں میری صداقت کا یقین ہو جائے۔ ہاں، البتہ اللہ کے حکم کے ساتھ کوئی معجزہ پیش آ جائے تو یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے۔ میرے پاس غیب کا علم بھی نہیں ہے کہ مستقبل میں پیش آنے والے حالات سے میں تمہیں مطلع کر دوں۔ ہاں، جن باتوں کا اللہ نے وحی کے ذریعے اطلاع دی ہے اسی کو جانتا ہوں اور تمہیں بتاتا ہوں۔ مجھے فرشتہ ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کہ تم مجھے ایسے خرق عادات امور پر مجبور کرو جو کہ انسانی طاقت سے بالاتر ہوں۔ میں تو صرف اس وحی کا پیرو ہوں جو مجھ پر نازل ہوتی ہے۔ اور حدیث میں بھی یہ بات شامل ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا، اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن کے ساتھ اس کی مثل بھی دیا گیا ہے۔ یہ مثل سے مراد حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبانی ایک فیصلہ کن اعلان کرا دیا کہ مجھ سے اگر بحث کرنی ہے تو اس چیز پر بحث کرو جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں اور جس کا داعی ہوں۔ ان چیزوں پر کیوں جھگڑتے ہو جن کا میں نے سرے سے کوئی دعویٰ ہی نہیں کیا؟ اگر میرے پاس خزانے نہیں ہیں تو میں نے کب کہا کہ میرے پاس خزانے ہیں؟ میں نے یہ کب دعویٰ کیا کہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں؟ میری زبان سے یہ کب نکلا کہ میں فرشتہ ہوں؟ میں تو صرف وہی کی پیروی کر رہا ہوں جو مجھ پر آتی ہے۔ آیت کے آخر میں ارشاد خداوندی ہے، قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفکرون۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، کیا اندھا اور بینا دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا تم تفکر نہیں کرتے؟ کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ یعنی اے نبی ان لوگوں سے پوچھو کہ اگر یہ ذرا بھی سوچنے سمجھنے والے ہیں تو یہ بتائیں کہ کیا خدا کے ہاں اندھے اور بینا یعنی آنکھیں کھول کر چلنے والے اور اپنی خواہشوں کے پیچھے چلنے والے یکساں ہو جائیں گے؟ کیا عقل و بصیرت سے کام لینے والے اور اپنی عقلوں پر پٹھی باندھ کر زندگی گزارنے والے برابر ہو جائیں گے؟ نیکوکار اور بدکار دونوں کا انجام ایک ہی ہوگا؟ ہرگز نہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا، بلکہ ہر ایک کا انجام الگ الگ ہے۔ اچھوں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے اور بروں کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے پاس بہترین ٹھکانہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔